بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صلوات بر محمد محمد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مغفرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اللهم صل على محمد وآل محمد متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا صلوات بر محمد وآل محمد وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا صلوات بر محمد وآل محمد إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاصما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صلوات بر محمد وآل محمد إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالكم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صلوات بر محمد وآل محمد آئیے بھیا آئیے ارے وہ بات کو ہو جائے گا آپ بس زیادہ نہیں سمجھے آپ بس بسم اللہ
ایک مرتبہ ہو چیر ملاحظہ فرمائیے. نعرہ صلوات. جو نقطہ بند کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بند کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، جو نقطہ بند. یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، جو نقطہ بند. یہ بطور خاص ہیں. اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، جو نقطہ بند. نعرہ صلوات. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، جو سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، جو سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، جو نقطہ بند. اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، جو نقطہ بند. صدائے دیتا ہے دنیا کا ہر عزاخانہ، صدائے دیتا ہے دنیا کا ہر عزاخانہ، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، جو نقطہ بند.
سلوات. 2-3 مرثی ایک ہیں. ندیم نے کہا تھا پہنچی جگہ اجازت ہو نعرہ سلوات. کتاب ملاحظہ فرمائیے. ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے. پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے. پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے. پوچھا جو ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے. رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے. پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے. پہنچی نزدیک جو لاش کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے. یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے. پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے. پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب. پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب. سر اوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے. سر اوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے. پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے
ابھی وہ پڑے گا. بابا جی بلند نعرے صلوات. ساقی نامہ کے عنوان سے پیش خدمت ہے. تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساقیا، تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہا وہ کاز مینو خرادانو سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. صلوات بھیجیں حضرات، مومنین کا مجمع. تو اپنے ایک جام پر، بابا سے بلند نعرے صلوات. جب یاد ملا آتا ہے، سجاد کو جب یاد ملال آتا ہے، سجاد کو رونا مجھے اس وقت کمال آتا ہے، سجاد کو ہے وہاں کو دیکھ کر چھری کے نیچے ہے، وہاں کو دیکھ کر چھری کے نیچے کہتے تھے کہ بابا کا خیال آتا ہے، سجاد کو آداب. اللہ
دامن میں کیا ہے دل میں محبت علی کی ہے دامن میں کیا ہے دل میں محبت علی کی ہے جنت میں جا رہا ہوں اجازت علی کی ہے دامن میں کیا ہے دل میں ایک بات کہہ رہا ہوں نصیری نہیں ہوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں نصیری نہیں ہوں میں نیت ہے جو خدا کی وہ نیت علی کی ہے دامن میں کیا ہے دل میں محبت علی کی ہے نام علی سے جن کو عداوت ہے دوستوں نام علی سے جن کو عداوت ہے دوستوں وہ لوگ بھول جاتے ہیں جنت علی کی ہے تلوار دکھوا دیجیے دل میں محبت علی کی ہے دامن میں کیا ہے دل میں دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے یہ میرا دل نہیں ہے عمارت علی کی ہے من میں کیا ہے دل میں محبت علی کی ہے بیعت کا لفظ دفن ہی رہنے دے اے یزید بیعت کا لفظ دفن ہی رہنے دے یزید خون حسین میں بھی حرارت علی کی ہے دامن میں کیا ہے دل میں فاتحہ ایاک صلی اللہ محمد جب رن میں ہوا خات میں لشکر شبیر جب رن میں ہوا خات میں لشکر اور شمر نے خنجر سے اتارا سر شبیر افتادہ رہا خاک پاواں پے کرو شبیر یا خیمہ جلا قید ہوئی خواہر شبیر یا خیمہ جلا قید ہوئی خواہر شبیر بے دینوں نے لوٹا حرم شیر خدا کو سیدانیہ محتاج ہوئی ایک ردا کو سیدانیہ محتاج ہوئی ایک ردا کو حداد سے یوں کہنے لگا قاتل شبیر تکرار نہ کر
جلد پنہا توق گلوگی، یہ شیر ہے بگڑے تو بنائے گی نہ تدبیر، گردن میں رسن چاہیے اور پاؤں میں زنجیر، گردن میں رسن چاہیے اور پاؤں میں زنجیر، بیماری میں سالم ہے، ضعیفی میں قوی ہے، غیر جن کا غضب ہے کہ یہ اولاد علی، غیر جن کا غضب ہے کہ یہ اولاد علی، لازم ہے کہ اس طرح انہیں کی جو گرفتار، نہ پاؤں بڑھے اور نہ کھینچے ہاتھ سے تلوار، پہنچے یہ کسے جائیں کہ انگلیاں بیکار، ارے بیڑی ہو یہ بھاری کہ چلے زور نہ زنہار، بیڑی ہو یہ بھاری کہ چلے زور نہ زنہار، فریاد کو بھی ہاتھ یہ مشتر نہ اٹھائے، فریاد کو بھی ہاتھ یہ مشتر نہ اٹھائے، ارے طاق ایسا گرا ہو کہ کبھی سر نہ اٹھائے، طاق ایسا گرا ہو کہ کبھی سر نہ اٹھائیں، پھر نوجوان اونٹوں کے آگے بحال زار، حلقے میں نیزہ داروں کے کہتا ہے یوں پکار، ارے میرے گلے میں چبھتا ہے یہ تیر خاردہ، یارو خدا کے واسطے دو جلدی سے اتار، یارو خدا کے واسطے دو جلدی سے قابل یہ بوجھ اٹھانے کے میرا گلا نہیں، قابل یہ بوجھ اٹھانے کے میرا گلا نہیں، ارے پیدل قسم خدا کی کبھی میں چلا نہیں، پیدل قسم خدا کی کبھی میں چلا، بیمار ہوں ستاتے ہو کیوں مجھ کو اس قدر، ارے خنجر بھی میرے کیوں نہیں دیتے گلے پدھر، راضی ہوں ٹکڑے تیغ سے مجھ کو کرو اگر، جلتا ہے تب کی گرمی سے یارو میرا جگر، جلتا ہے تب کی گرمی سے، ارے سید ہوں بے گناہ ہوں اور تشنا کا، سید ہوں بے گناہ اور تشنا کا، ارے تھوڑا سا پانی دو میں تمہارا ایمان، تھوڑا سا پانی دو کہ تمہارا ایمان، کاٹا ہے تن سے تم نے سرے شاہ بیرو، پہنچاؤ وہ مجھے بھی جہاں ہے میرا پدر، ارے مجھ سا تو بے نصیب نہ ہوگا کوئی پسر، بابا تو ہو شہید سلامت رہے پسر، بابا تو ہو شہید سلامت رہے، اب میرے قتل میں نہ تغافل ذری کرو، اب میرے قتل میں نہ تغافل ذری کرو، ارے بچھڑا ہوں قافلے سے میری رہبری کرو، بچھڑا ہوں قافلے سے میری رہبری، بولے نہیں یہ قتل کے تیرے نہیں ہے جا،
حاکم کے آگے ہوگا تیرا تن سے سر جدا، یہ کہہ کے لے چلے انہیں ظالم پیادہ پا، ایسے امام پر یہ ستم و مصیبت، ایسے امام پر یہ ستم و مصیبت، رانڈوں کو ننگے اونٹوں پر بٹھلا کے لے چلے، رانڈوں کو ننگے اونٹوں پر بٹھلا کے توقے گرا مریض کو پہنا کے لے چلے، توقے گرا مریض کو پہنا کے لے، ہوتا علی کا اونٹوں کی پکڑے ہوئے مہا، سر کو جھکا کے کانٹوں پر جاوے بہا لینا، ظالم تو سائے میں چلے گھوڑوں پر ہو سوا، ارے تلووں سے اس کے پار ہو دستے ستم کے خار، تلووں سے ان کے پار ہو دشت ستم کے، جن کے سروں سے دامن زہرا جدا نہ ہو، جن کے سروں سے دامن زہرا جدا، ارے ان بیویوں کے سر پر غضب ہے رضا، ان بیویوں کے سر پر غضب ہے رضا، یا قطع پیش خدمت کہ تو کل وفا کل عمل کل ظفر ہے، تو کل وفا کل عمل کل ظفر ہے، عباس تیرے نام کے حرفوں پر زبر ہے، عباس تیرے نام کے حرفوں پر زبر ہے، اور منہ موڑ کر دریا سے بھری مشق سکینہ، منہ موڑ کر دریا سے بھری مشق سکینہ، پانی میں جو بھیگی نہیں وہ تیری نظر ہے، پانی میں جو بھیگی نہیں وہ تیری نظر ہے۔ ایک سلام بات کی شان عباس کے لاش پہ شبیر پکارے، اٹھو میرے بھائی، اٹھو میرے بھائی، ہم خیمت سے آئے ہیں لینے کو تمہارے،
पाक। आ जाओ तुम्हें हो मेरी पीरी के सहारे, उठो मेरे भाई। क्या ये भी कोई इश्क़ मोहब्बत का है अंदाज़, आशिक़ जांबाज। दरिया को तो कह कर गए कौसर को सिधारे, उठो मेरे भाई। तुम बाली सकीना के लिए लाए न पानी, वो रोती है जानी। बच्ची की ज़बां देखो रसवर के इशारे, उठो मेरे भाई। एक यास का आलम है कि तन हाँ हूँ बरादर, ऐ शेर दिलावर। अंसार वा आइज़ा सब मेरे मारे गए प्यारे, उठो मेरे भाई। कुर्बान हुए मश्क पर तुम जान बरादर, लेकिन मेरे सफदर तुम अर्शे वफा के हो चमकते हुए तारे, उठो मेरे भाई। धार थी बड़ी सबको ख्याल का तो करते, गुर्बत में न मरते। तुम जीते मगर हम भी तो हिम्मत नहीं हारे, उठो मेरे भाई। छीनेंगे रिदा ज़ैनब कुल सोम की अशरा, है गाज़ियो जर्रा। हम छोड़ कर अब जाएं किसके सहारे, उठो मेरे भाई। कहते थे वज़ीरा ये जब शाहिद आलम, एक हश्र था पैगम। तुम मुझसे ज़ईफ़ी में जुदा हो गए प्यारे, उठो मेरे भाई। अब्बास के लाश
پے شبیر پکارے۔ جناب عالیہ صاحب کا بہت ہی مشہور پاکستان کا ناصر جہاں صاحب نے اس کو پڑھا تھا۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پا جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے دے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پر بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی وہ اب کہاں بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں
کے گپت اندھیرے میں جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈوں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈوں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے تو بھی اجڑی نئی لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ دیوار سی خدا حافظ شریک حق پا درود و سلام پیغمبر سلام سید لولا کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام خطتاً لاشوں سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پا رسول و بطول کے پیاروں سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسیں تو یہ اپنا سلام آخر ہے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ربائی میرے جد امجد خدا سخن مرزا سلامت علی دبیر صاحب کی سماعت فرمائیں. ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی اور اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھی ربائی خاص طور سے سمجھ میں معراج سے
پھر کر جو سواری آئی، معراج سے پھر کر جو سواری آئی، حیدر سے ملاقات کی باری آئی، حیدر سے ملاقات کی باری آئی، اور پوچھا جو علی نے طرز ارشاد خدا، پوچھا جو علی نے طرز ارشاد خدا، فرمایا کہ آواز تمہاری آئی، فرمایا کہ آواز تمہاری آئی۔ نعرہ صلوات۔ یہ بھی 4 میں سے سمجھ میں۔ سخی ابن سخی کو سید سجاد کہتے ہیں، سخی ابن سخی کو سید سجاد کہتے ہیں، جری ابن جری کو سید سجاد کہتے ہیں، جری ابن جری کو سید سجاد کہتے ہیں۔ ملائک انبیاء کو ناز ہے جس کی عبادت پر، ملائک انبیاء کو ناز ہے جس کی عبادت پر، علی والے اسی کو سید سجاد کہتے ہیں، علی والے اسی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھ دیں پتہ۔ نعرہ صلوات۔ صلی علی ایک نعرہ صلوات۔ خدا کے بعد نبی ہیں، نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی ہیں، نبی کے بعد علی، نہ ہم سے اور کسی آدمی کی بات کرو، نہ ہم سے اور کسی آدمی کی بات کرو، تمہارے دل میں اگر ہے رسول کی الفت، تمہارے دل میں اگر ہے رسول کی الفت، تو آ کے برسرے ممبر علی کی بات کرو، تو آ کے برسرے ممبر علی کی بات کرو۔ ایک نعرہ صلوات۔ شے کی مدحت کا علمدار صلہ دیتا ہے، شے کی مدحت کا علمدار صلہ دیتا ہے، اس کی مدحت کا صلہ رب اولا دیتا ہے، اس کی مدحت کا صلہ رب اولا دیتا ہے۔ فاطمہ زہرا تو دیتی ہیں مکہ جنت میں، فاطمہ زہرا تو دیتی ہیں مکہ جنت میں، جام کوثر کا ہمیں شیر خدا دیتا ہے، جام کوثر کا ہمیں شیر خدا دیتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تہرے پردے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تہرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ نعرہ صلوات۔ دیگر نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الحق المبين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا آخری فقرہ ہے، جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے بطور عنوان اخذ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال گفتگو تو اس فقرے پر کافی طولانی ہے اور بہت سے رخ ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میں صرف ایک سلسلے کو آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل بھی اس مناسبت پر مختلف تقاریر کی جا چکی ہیں اسی جگہ سے، اور آج پھر اسی مناسبت پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ کسی بھی
شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے یا کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دو زاویے نظر ہو سکتے ہیں. ایک زاویہ نظر کو درون نظری کہا جاتا ہے اور ایک زاویہ نظر کو برون نظری کہا جاتا ہے. درون نظری کا مطلب ہوتا ہے کہ خود اس واقعے میں اتر کر اس کی تحلیل کرنا اور اس کو بدقت نظر دیکھنا. برون نظری کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعے میں اترے بغیر باہر سے اس واقعے پر نظر ڈالنا. میں اپنے کم سن بھائیوں کے لیے اور وضاحت کروں اس چیز کی. مثلاً قرآن مجید کے سلسلے میں ایک درون نظری ہو سکتی ہے اور ایک برون نظری ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر کتاب اور ہر متن اور ہر شخصیت کے لیے بھی ممکن ہے. قرآن مجید پر درون نظری جب ہم ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی درون نظری یعنی اندرونی نظر. تو یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو بسم اللہ کی بے سے پڑھنا شروع کریں گے اور والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں گے. آیات قرآن کی کیا کہہ رہی ہیں، قرآن کے سوروں میں کیا پیغام دیے جا رہے ہیں، قرآن کی کون سی گفتگو ہے، کس بارے میں ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. برون نظری یعنی باہری نظر. اب اگر ہم قرآن پر برون نظری ڈالیں گے تو ہم اس میں یہ بیان نہیں کریں گے کہ سورہ الحمد میں الحمد کے معانی کیا ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، الف لام یہ کون سا ہے جو اس پر داخل کیا گیا ہے. ایسی بحثیں نہیں آئیں گی، بلکہ قرآن مجید کو باہر سے دیکھا جائے گا. اس قرآن میں کتنے سورے ہیں، اس قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن کا موضوع کیا ہے، کس سلسلے میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، چاہتی کیا ہے، اس کتاب کے نزول کے مقدمات کیا تھے، اس کتاب کے نزول کا طریقہ کیا تھا. ایسی بحثیں جو ہوں گی ان کو برون نظری کہا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بات تقریباً واضح ہے. تو ایک ہے درون نظری، ایک ہے برون نظری. ہم اسی طریقے سے آج کی اس گفتگو میں جناب امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے وہ درون نظری پر گفتگو ہوئی ہے. آج ہم اکثریت اس کی برون نظری پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور آخر میں کچھ تھوڑی سی درون نظری پر گفتگو ہوگی جناب امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں. ایک صلوات پڑھیں محمد. اور اب جب ہم باہری نظر ڈالیں گے امام سجاد سلام اللہ علیہ پر تو ہم یہ بہرحال مجبور ہیں کہ اس بات کو محسوس کریں کہ تاریخ کے کس موڑ پر امام سجاد واقع ہو رہے ہیں. توجہ کریں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ یہ ولادات اور شہادات کا جو موقع ہوتا ہے یہ ایک بہترین بہانہ ہے کہ انسان اپنے ائمہ کے سلسلے میں گفتگو کرے، ان کے بارے میں کچھ غور و فکر کرے اور دیکھے اور محسوس کرے کہ بالآخر یہ افراد کون تھے، کس لیے آئے تھے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد. ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اس دنیا میں بالآخر ان حضرات نے کیا کیا. اس طرح کی چیزیں ہمیں بہرحال اس سلسلے میں جاننی چاہیے. مثلاً خود جناب امام سجاد علیہ السلام کے جن کی زندگی کی ظاہری زندگی کی ابتدا سن 38 سے ہو رہی ہے اور آپ کی ظاہری زندگی کا اختتام سن 95 ہجری پر ہو رہا ہے. اس درمیان امام سجاد کی زندگی کی کیا کیفیت ہے یہ ہمیں کون بیان کرے گا؟ یا مثلاً جناب امام سجاد کی امامت کا زمانہ کہ جو سن 61 ہجری سے شروع ہو کر کے سن 95 ہجری تک جا رہا ہے، اس میں بالآخر امام نے کیا کیا. اور یہ ایک بہت طولانی بحث ہے، اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ پھر گفتگو یہیں پر رہ جائے گی کہ بالآخر آج ہم
اس گفتگو کو کیوں سامنے لائیں اور اس پر کیوں گفتگو کریں؟ کیا سبب ہے اس کا؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ چونکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سن 61 ہجری میں عہدہ امامت کو سنبھال رہے ہیں، واضح سن 61 ہجری کی ابتدا میں، اور سن 95 ہجری تک آپ کا دور امامت ہے، یعنی 35 سال، کربلا کے بعد 35 سال تک امام سجاد کی امامت کا دورانیہ ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال زرعی جو بھی ہیں وہ انہی 35 سال میں نظر آئیں گے، چونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بھی ایک برون نظری کا ہی ایک نتیجہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک امام وقت موجود ہے اس کے بعد میں آنے والے افراد کے جملے کم نظر آتے ہیں۔ یہ عجیب ہے واقعہ، یہ ہمیں ادب سیکھنا چاہیے۔ جبکہ امام بدو تولد امام ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد ارتقائی مراحل کو طے کریں اور تربیت و تزکیہ اور ایسے مراحل ان کے لیے نہیں آتے سامنے۔ یہ جس دن سے اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں وہی علم، وہی قرب، وہی کمال، وہی ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور جس کا وقتاً فوقتاً ائمہ نے اشارہ بھی کیا ہے اور امام نے بیان بھی کیا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے۔ اور میں نے پتہ نہیں عرض کیا کہ نہیں کیا آپ کے سامنے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں امام سے ملنے کے لیے گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام گہوارے میں منہ ڈالے ہوئے اپنے بچے سے گفتگو کر رہے تھے، یعنی ایک بچہ جو گہوارے کے اندر ہے، جھولے کے اندر ہے، اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ میں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا منظر امام کا، کس طریقے سے اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں۔ اور کچھ دیر کے بعد امام نے گہوارے سے سر باہر نکالا اور میری طرف دیکھا، کہا کہ آؤ آ کے اپنے امام کو سلام کرو۔ یعنی یہ جملے ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، انسانوں کو بیان کرنے کے لیے، انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا آؤ آ کے اپنے امام کو سلام کرو۔ میں حیرت میں ہو گیا کہ یہ بچہ جو گہوارے میں ہے میں اس کو آ کر کے بعنوان امام سلام کروں آنے کے بعد۔ چھٹے امام کا واقعہ ہے یہ۔ کہا میں گہوارے کے قریب گیا اور جا کر کے میں نے سلام کیا تو گہوارے سے جواب آیا وعلیک السلام یا فلاں۔ عجیب، ایک بچہ جو گہوارے کے اندر تھا، قرآن مجید جناب عیسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ گما کی آغوش سے بول رہے ہیں، یہاں جناب امام کاظم اپنے گہوارے سے گفتگو کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وعلیک السلام یا فلاں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا غیر اسم ابنتک التی سمیتہا امس، اپنی بیٹی کا جو تو نے کل نام رکھا ہے جا کے اس نام کو بدل دے، فإنہا اسم مبغوض عند اللہ، یہ نام اللہ کے نزدیک غضب کیا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا علم اس گہوارے میں جو بچہ ہے اس کے پاس موجود ہے، چونکہ وہ اس کائنات میں قدم رکھتا ہے تو وہ عنوان عالم علم لدنی ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہٰذا ان کے یہاں اس طریقے کے مسائل نہیں پائے جاتے، وہاں تربیت و یہ اور ہدایت و رشد و یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے بعض جگہوں پر آپ کو نظر تو آئیں گی، لیکن اپنے کمال کے موقع پر جب امام آتا ہے تو وہ عنوان کامل اس کائنات میں قدم رکھتا ہے۔ واضح، ایک نہیں کتنے دلائل اس کے لیے موجود ہیں، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ اس کے باوجود توجہ کریں جو بات میں کہہ رہا تھا، اس کے باوجود اتنا با کمال ہونے کے باوجود جب تک وقت کا امام جس کے پاس ظاہراً عہدہ امامت موجود ہے وہ موجود ہو، دوسرا گفتگو کم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ ادب ہے اس گھرانے کا۔ جب مولائے کائنات موجود ہیں تو مولائے کائنات گفتگو کر رہے ہیں، امام حسن تقریباً خاموش سے ہیں۔ جب پیغمبر اکرم موجود ہیں تو پیغمبر اکرم گفتگو کر رہے ہیں، مولائے کائنات خاموش ہے اور گوش بفرمان پیغمبر ہے کہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں۔ ہاں، جہاں پیغمبر کہہ دیں وہاں جواب دیتے ہیں، جہاں امام حسن کے لیے کہہ دیں وہاں وہ جواب دیتے ہیں، ورنہ خاموش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ موجود ہے۔ اس گھرانے کا ادب ہے، اس گھرانے کا طریقہ ہے۔ بالآخر تو امام سجاد سلام اللہ علیہ کے جو اقوال زرعی ہمارے سامنے نظر آئیں گے، جو صحیفہ کاملہ کی صورت میں ہو یا دوسری احادیث کی صورت میں ہو، وہ 61 کے بعد ہے۔ اکثریت اس کی 61 کے بعد ہمارے سامنے موجود ہے۔ سن 61 ہجری جب امام حسین سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد امام سجاد کے قول کہاں تک؟ سن 95 ہجری تک۔
آج ہم بالآخر امام سجاد کی سیرت کو کیوں پڑھیں؟ توجہ کریں، مجھے نہیں معلوم میں نے اس سے پہلے گفتگو اس موضوع پہ کی ہے کہ نہیں. آج ہم امام سجاد کی سیرت کو یا ان کے قول کو کیوں پڑھیں؟ یہ ایک سوال ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے یہ سوال. کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا یہ دور، ابھی آپ کو معلوم ہے 1443 ہے اب، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ 95 کا کلام آج پڑھیں. سن 95 ہجری میں جو بات کہی گئی ہے اس کو 1443 میں کیوں پڑھیں؟ آخر کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر ایسی کتابیں آج پڑھائی جا رہی ہوں؟ علم کتنا آگے بڑھ چکا ہے، زمانہ کتنا آگے جا چکا ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سن 95 کی بات آج پڑھی جائے. آخر کیوں؟ اگر پڑھیں تو کوئی دلیل چاہیے نا. کہا یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ عالم علم لدنی تھی. کہا ساری باتیں درست، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہوگی وہ 95 تک ہی تو کی ہوگی، یا اس کے بعد کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جو افراد اس زمانے میں موجود